مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز میں کھڑا ہے، پہلے تو توجہ سے نماز پڑھنی چاہیے. اگر نماز میں اس انداز سے اس نے قرات کی ہے، یعنی سورہ فاتح شریف پڑھی اور سورہ فاتح شریف کے بعد پہلی رکعت میں اس نے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں اس نے سورہ ناس شریف پڑھ لی، تو اب دوسری میں وہ کیا کرے؟ تو دوسری میں بھی سورہ ناس پڑھ لے، کیونکہ ایک تو ترتیب اگرچہ خلاف ہوگی لیکن علماء نے ہی بیان فرمایا کہ دوسری رکعت میں ہی سورۃ ناس پڑھ لیں. ایک اور یہ چیز ہے جو عام طور پہ ہماری مساجد میں، شاید گاؤں کی مساجد میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی کی جاتی ہے. اکثر قرآن پڑھنے والے یا تو اگر حافظ ہوں تو ان کی تجوید بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مقدس کے تلفظ کو بڑے زبردست صحیح انداز سے ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک اگر تلفظ بہترین نہیں ہوں گے تو نماز ہی درست نہیں ہے. چاہے حافظ صاحب جتنی بھی سوریں لگا لیں ان کی جو ہے وہ نماز ہی درست نہیں ہوگی. جب امام صاحب کی قرات درست رہی ہے، نماز درست رہی ہے، نماز فاسد ہے قرات کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، تو اب پچھلے لوگوں کی نماز ہوتی نہیں ہے. اس میں جو مسجد انتظامیہ ہوتی ہے اس میں کیونکہ اکثر جو ہے وہ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں گاؤں والے حضرات کے ساتھ، دیگر گاؤں میں ہم شہروں میں جاتے ہیں یا دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں، تو اس جگہ اگر کہیں ایسی بات ہوتی ہے تو اس پہ ضرور ان کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں شرم کی، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہماری عبادات کا ان چیزوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی عبادات کا. تو اس میں مسجد انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا صحیح العقیدہ سنی امام ہو اور قرآن مقدس کا صحیح طرح سے بہترین تلفظ کے ساتھ ادائیگی کرنے والا ہو، اور اسی طرح سے نماز کی جزیات اور نماز کی جن سے فاسد ہوتی ہے نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اندرونی باطنی اور ظاہری حقوق ہیں، ان تمام کی تفصیلات کو امام جانتا ہو کہ کن چیزوں سے نماز درست ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ مسجد انتظامیہ کا، یہ ان کا کام ہے کہ وہ جو کہ باقی بھی ماشاءاللہ سے انتظام کرتے ہیں، تو اس امام کا بھی اس حوالے سے وہ انتظام ایسا کرے کہ وہ زبردست اچھا قرآن پڑھنے والا ہو. ہماری یہ حالت ہوتی ہے عوام کی کہ بس 2-4 ہزار روپے، 1500 روپے دیے بس نماز ہی پڑھانی ہے نا، تو چلو جی نماز پڑھائیں. یہ بڑی ہمارے لیے تباہی ہے. اس میں ہمیں نماز کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی نماز کیا ہوتی ہے. تو بس ٹھیک ہے جی، انہوں نے صرف سر باندھنا ہے، کان پہ ہاتھ رکھ کے اور نماز جو ہے وہ ہو گئی. تو ایسا بالکل درست نہیں ہے. ہاں، شخصی مسئلہ جو ہے، یعنی اگر مثال کے طور پہ کسی ایک آدمی کو کسی دوسرے آدمی سے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو اس کی پسند ناپسند سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں. امام اگر درست ہے، اسے سب کچھ آتا بھی ہے، نماز اس کی جائز بھی ہے، اور اسی طرح سے قرات اچھی کر لیتا ہے، نماز کی تمام جزیات سے وہ واقف ہے، ان مسائل سے، نماز کی ظاہری و باطنی حقوق سے واقف ہے، اور سنی عالم دین ہے. اور پھر ایک شخص اگر کچھ کرتا ہے تو اسے اپنے اندر ٹھیک کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان شخصی اس قسم کی پسند و ناپسند کا شرعی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شریعت میں وہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے، کیا درست ہے، کس چیز سے نماز درست ہوگی، کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جائے گی. ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا. اپنی ذاتیات کو، یہ انتہائی بری اور قبیح چیز ہے، قبیح عمل ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کہیں بھی ایسا ہو تو ایک مخلصانہ، دوستانہ یا جو ہے وہ بھائی ہونے کے حوالے سے، مسلمان کا بھائی ہے تو اس حوالے سے ضرور ایسے حضرات کو مشورہ دینا چاہیے کہ ایسے امام آپ رکھیں کہ جو کم از کم قرات تو درست ہو، نماز کے مسائل تو جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ نماز کس وجہ سے، اگر ان سے خدا نہ خواستہ ان کو معلوم نہیں ہے نماز کے واجبات اور نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا کسی فرض میں ان سے تاخیر ہو جاتی ہے، کوئی ایسی کمی ہو جاتی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس جگہ میں نے سجدہ صاف کرنا یا اس چیز سے میری نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس سے تو اس کی نماز اگرچہ واجب الادا ہے، لیکن ان کو جب علم ہی نہیں ہے تو ان کی نماز بھی گئی اور پیچھے باقی لوگوں کی بھی نماز جائز اور درست نہیں ہوگی. جو چیز منع ہے ان سے جو ہے وہ، تو شریعت کا علم یہ انتہائی ضروری